جل وعلا نے پہلے رکوع میں عقیدہ توحید، اب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں جو پہلو ہیں ان کے لحاظ سے خلق کائنات کو بیان فرمایا، اور 19واں پارہ جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مشرکین کے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے لحاظ سے جو اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا، اور پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی الوہیت کے دلائل ہی بیان فرمائے، جس میں زمین اور آسمان کے درمیان رحمتوں کے جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں کا جو ہے وہ جاری ہونا اور بعض سمندروں کا نمکین ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر نسل انسانی کا پیدا ہونا اور انسانوں کے نسل میں مختلف رشتوں کا قائم ہونا، یعنی کہ جو نسب و صہرا، نسب کہتے ہیں آبا و اجداد، وہ نسل جس سے جو انسان کی چلتی ہے، اور صہرا جو ہے انسان کی ننیال دیال اور رشتہ داریاں جہاں جو بنتی ہیں ان سب کو کہتی ہیں۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے دلائل کے طور پر بیان فرمایا، ان کو بنانے والا میں ہوں۔ ایسا کہ حدیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے میں سے مجھے چنا اور پھر میرے لیے صحابہ کرام کو چنا، اور صحابہ میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، بعض کو میرا مشیر بنایا، بعض کو میرا وہ سسرال بنایا۔ یہ حدیث طیبہ میں، اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے اس کے آخری رکوع میں آسمان کا بنانا، اس میں برجوں کا بننا اور اس میں چاند، سورج اور ستاروں کا بننا، اس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی الوہیت کے دلائل کے طور پر اور رات اور دن کا آنا اس کا بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتوں کا بیان فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہلوں سے مکالمہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا، کہ تمہیں سلام۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے علم کا نام اور ایک ہوتا ہے جہالت کا، جس کو زمانہ جاہلیت جیسے کہتے ہیں۔ جو جہالت ہے اصل میں یہ فطری کمزوری ہے کہ جو بندے کے عمل کو درستگی پہ نہیں رہتے، علم کا نہ ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا بیان ہے کہ جو کہ جہالت کی طرف ہے، زمانہ فطری جاہلیت جو ان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر آج ایمان کا دوسرے وصف کیا ہے؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اللہ کے ہاں اپنا جو ہے وہ رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بنا دے، ٹھیک ہے جی، اور خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، نہ وہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں، نہ یعنی کہ نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانی رستے پہ رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ عذاب ان کو دے گا جو کہ سرکشی کی راہ میں چلے گا، اور جو توبہ کر دے گا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان لے آئے گا، عمل صالح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی پچھلی ساری خطاؤں کو تبدیل کر کے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں پاکیزہ ایسی ازواج عطا فرما اور اولاد کی جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہ وجعلنا للمتقین اماما، معزز حاضرین یہ بھی ایک بڑا عام سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی نیکیوں میں اور دینی زندگی میں بڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے اوصاف، اپنی خوبیاں اور اپنی بھلائی کے سلسلے اتنے زیادہ کیے جائیں کہ زمانے کی امامت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ آج کے دور کے اندر معاملہ برعکس ہے، ہم لوگ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دینی معاملات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول اور پھر پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کمزور اور ہماری زندگیوں کے اندر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیا کی طرف توجہات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دینی معاملات میں اپنے اوصاف کو بڑھانے والے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے زمانے میں ان کو عزت عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی کو فرمایا کہ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے متقین کا امام،
یعنی کہ یہ کیفیات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بیان. آگے معزز عزیز سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. اس میں میں اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا بالتفصیل. تقریباً 3 رکوع اس میں چلتے ہیں. اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو چچا ہیں ان کے لحاظ سے معاملہ عرض کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت عطا فرمائی. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے جو ہے وہ کھانا دیتا ہے اور پانی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. قابل غور بات یہ ہے کہ جب مرض کا تذکرہ کیا تو مرض کی نسبت اپنی طرف کی، اور جب شفا کا تذکرہ کیا تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہی اللہ تعالیٰ کے مبارک بندوں کا طریقہ ہے کہ کمزوری، نقص اور کمی اور جو عیب ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا جائے کہ اور جو بھلائی ہے اور خیر ہے اور رحمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل جانا جائے. اس میں جو اہل ایمان کا طریقہ اور اہل ایمان کے لیے خیر ہے. اور پھر خالق کائنات جل وعلا نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. اب یہاں یاد رکھیے گا ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جو اصحاب ثروت ہوئے نا، ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اولیاء علیہ السلام پر زیادہ اور جلدی اور پہلے ایمان والے وہ تھے جو کہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے تھے، تو وہ ان کے لیے آزمائش بن جاتے تھے. وہ جو اصحاب ثروت ہوتے ان کے لیے، ٹھیک ہے. اسی کیفیت میں یہاں پہ بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تم پر ایمان لائیں جبکہ تمہارے اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زمانے میں کم تر لوگ ہیں. یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے جو کہ اصحاب ثروت ہوتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر جو ہے وہ ابتداءً کمزور. ہمارے آقا علیہ السلام پر بھی ابتداءً جو زیادہ ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کم تر، یعنی کہ مالی اعتبار سے جو کمزور لوگ تھے وہ زیادہ ایمان لائے. جو مالی اعتبار سے مضبوط تھے، اصحاب ثروت، اصحاب سنین، وہ چند لوگ تھے جو کہ نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان پائے. اس کے بعد جو ہے وہ رب تعالیٰ جل وعلا حضرت جو ہود علیہ السلام ہے ان کا تذکرہ فرماتا ہے اور ان کی قوم کی جو خصلتیں ہیں وہ بیان کرتا ہے. پھر رب تعالیٰ جل وعلا صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے. پھر خالق کائنات قوم لوط کا تذکرہ فرماتا ہے اور ان کی قوموں کے جو معاملات ہیں وہ بیان فرماتا ہے. چونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف ان کو آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. پھر جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے کہ آج ہماری جو مالی جو خسارے ہیں اور مالی جو اونچ نیچ ہے اس کی وجہ ہی فقط یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ وتیرہ پکڑ لیا کہ جو وتیرہ ہمارا ہے نہیں ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ مالی خسارے جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو ان کے مال میں نفع کے رستے عطا فرمائے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم نے الٹا رستہ پکڑ لیا. اور پھر خالق کائنات جل وعلا ہوائے نبی علیہ السلام پہ اترنے والے قرآن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں انہ لتنزیل رب العالمین، آپ کے رب کی طرف سے یہ نازل ہوا. نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے جناب روح الامین ہے حضرت جبرائیل امین. علی قلبک، بہو آپ کے دل قلب اطہر پہ نازل فرمایا. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ قریشی جو عربی زبان ہے اس میں جو نازل ہوا. میں موسیٰ کے 2 واقعات کی طرف اور اشارہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام. حضرت سلیمان جو تھے وہ جناب داؤد کے صاحبزادے تھے. داؤد علیہ السلام نبی اور رسول ہیں اور سلیمان جو ہے وہ صرف نبی ہے. حضرت سلیمان